جانداروں میں حیاتی افعال 1، اس چیپٹر میں ہم خلوی تقسیم کو پڑھ رہے۔ خلوی تقسیم پر روشنی ڈالنے کے پہلے آپ کو ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ خلیے میں جو کروموزوم رہتے وہ ٹھیک خلوی تقسیم کے پہلے ڈبل ہو جاتے، یعنی اگر کسی خلیے میں کروموزوم 2n ہے تو خلوی تقسیم کے پہلے وہ 4n ہو جاتے، تاکہ آگے خلیے میں کروموزوم کے بٹوارے میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ اس لیے کروموزوم کی تعداد ٹھیک خلوی تقسیم کے پہلے ڈبل ہو جاتی۔ اب کروموزوم کی شکل کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے کہ خلیے میں کروموزوم یا تو 2n رہتے، یعنی جوڑیوں میں رہتے، جیسا فرض کر لو یہ ایک کروموزوم ہے تو یہ دوسرا کروموزوم، یا پھر n رہتے یعنی سنگل رہتے، اکیلے اکیلے رہتے۔ کروموزوم پر ایک خاص مقام رہتا یا نقطہ رہتا جو سینٹرومر، ابتدائی انقباض یا مرکز پارا کہلاتا۔ اس کروموزوم میں یہ ہے سینٹرومر، یہ پوائنٹ۔ اور آپ اگر اس کروموزوم کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں دو بازو ہے، ایک یہ بازو ہے اور دوسرا یہ بازو ہے۔ اس میں سے ایک بازو پی بازو کہلاتا اور دوسرا بازو کیو بازو کہلاتا۔ ایک پی بازو اور دوسرے کیو بازو، یہ دونوں بازو ایک مقام پر ایک دوسرے سے جڑے رہتے، اور یہ مقام وہی ہے جس کو ہم سینٹرومر یا مرکز پارے کے نام سے جانتے۔ یہ جو مرکز پارا ہے اس کا مقام تمام کروموزوم میں ایک جیسا نہیں رہتا، اس کا مقام سرے سے لے کر درمیان سے لے کر تو دوسرے سرے تک ہو سکتا، یعنی کروموزوم میں سینٹرومر کا مقام بدلتا، یہ ایک بات، اور جس کی وجہ سے بازو کی لمبائی کم یا زیادہ ہو سکتی۔ اسی بنا پر کروموزوم 4 قسم کے ہیں، ایک میٹا سینٹرک، دوسرے سب میٹا سینٹرک، تیسرے ایکروسینٹرک اور چوتھے ٹیلو سینٹرک۔ اور یہ چاروں کروموزوم کی شکلیں اور ان کی ساخت کے بارے میں ہم 9 کلاس میں پڑھ چکے۔